بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ ہزاروں انسان، لاکھوں انسان اس دنیا کے اندر آتے ہیں۔ تقریباً میجورٹی انسان صحت مند پیدا ہوتا ہے، جسمانی پورے اعضاء کے ساتھ، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، کان، سب کے ساتھ مکمل انسان پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ لیکن بہت کم ایسے انسان پیدا ہوتے ہیں جو مکمل نہیں ہوتے۔ کوئی نہ کوئی خامی، جسمانی خامی رہ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آنکھوں کے بغیر پیدا ہوا یعنی بلائنڈ پیدا ہوا، کوئی ڈیف پیدا ہوا یعنی گونگا بھی ہے اور بہرا بھی ہے، کوئی پیدا ہوتا ہے کہ جس کے پاس یا تو ایک پاؤں نہیں ہے یا دونوں پاؤں نہیں ہیں یا گھٹنوں تک پاؤں ہے۔ اسی طرح سے کوئی پیدا ہوتا ہے کہ جس کا ایک ہاتھ نہیں ہے یا دونوں ہاتھ نہیں ہے یا دونوں ہاتھ کونیوں تک ہے۔ تو بہت سے انسان اس نقص کے ساتھ دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جن کو کوئی اعضاء نہیں ملا، جسمانی حصہ جس کو نہیں ملا، عام انسانوں سے اس کی زندگی تھوڑی زیادہ دشوار ہوتی ہے، تھوڑی زیادہ مشکلات میں پڑ جاتی ہے۔ اب اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیوں ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں یا کیوں ایسے انسان پیدا ہوتے ہیں؟ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ والدین کی غلطی کی وجہ سے کبھی کبھی بچے نقص کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، خامی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عورت پریگننٹ ہے، امید سے ہے، اور وہ سگریٹ پیتی ہے، تو وہ سگریٹ کا اثر جو ہے وہ بچے کے اوپر بھی پڑے گا، اور اس اثر کے ساتھ کوئی نہ کوئی خامی پیدا ہو سکتی ہے اس بچے کے اندر، اور وہ بچہ دنیا کے اندر آ سکتا ہے اور آتا ہے۔ اب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انسان نے خود جان کر کے اپنی نسل کو خراب کیا۔ کوئی شراب پیتا ہے، کوئی بڑے روغنی کھانے کھاتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ یہ اثر اس کے آنے والی نسلوں کے اوپر بھی پڑے گا۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج جو میڈیکل سائنس اتنا ترقی کر گیا ہے، تو آپ کو جب بھی کوئی سروے کرتا ہے تو پوچھتا ہے کہ کیا آپ کے ماں باپ کو بلڈ پریشر تھا؟ کیا آپ کے ماں باپ کو ہارٹ کی تکلیف تھی؟ کیا آپ کے ماں باپ کے اندر کوئی کڈنی کا پرابلم تھا، کوئی کینسر تھا؟ اور اگر ہے تو امکانات کہتے ہیں زیادہ ہے اس بچے کے اوپر وہ بیماری آنے میں۔ اب سوالات تو بہت کھڑے ہوں گے، سوالات بہت کھڑے ہوں گے کہ ماں باپ کی غلطی بچے کیوں بھگتتے ہیں؟ اگر ماں باپ نے اچھا کھانا نہیں کھایا، ماں باپ نے کوئی شراب پی، تمباکو استعمال کیا، تو اس کا بچہ کیوں سفر کرتا ہے؟ اس کا بچے کے اوپر ساری زندگی کے لیے یہ کیوں ایک عیب رہ جاتا ہے؟ یہ بھی سوال ہے۔ ایسے بہت سارے سوالات ہیں کہ خداوند عالمین خود پیدا کرنے والا ہے، رب العالمین ہے، خالق ہے، تو سارے انسانوں کو ایک جیسا کیوں پیدا نہیں کیا؟ یعنی صحت کے لحاظ سے، جسمانی اعضاء کے لحاظ سے،
لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. کوئی بچہ بلائنڈ پیدا ہوا ہے، کوئی بچہ ہاتھ سے معذور ہے، کوئی بچہ جو ہے وہ جسمانی کچھ نہ کچھ خامی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. تو خداوند عالمین کے پاس یہ کیسا انصاف ہے کہ ایک طرف تو بڑے اچھے صحت مند بچے پیدا ہو رہے ہیں اور دوسری طرف وہ بچے بھی ہیں کہ جن کے پاس صحت کا فقدان ہے، صحت نہیں ہے. ایسا کیوں؟ تو ہم کبھی کبھی خداوند عالمین کی جو منشا ہے یا خداوند عالمین کی جو حکمت ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. خدا کس طرح سے کام کرتا ہے، خدا کس طرح سے فنکشن کرتا ہے، ہم وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ ہماری عقل بہت ہی تھوڑی، یعنی عقل جوز ہیں، ہم آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. لیکن خالق کے کائنات کی جو قدرت ہے اس کو جاننے کے لیے یا اس کو پہچاننے کے لیے اپنی عقل استعمال کرتے ہیں اور رائے قائم کرتے ہیں کہ یہ تو خدا کا انصاف نہیں ہوا، نعوذ باللہ. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ ماں باپ کی غلطیاں کبھی کبھی بچے کو بھگتنی پڑتی ہے. اب ظاہر ہے کہ بچہ جب پیدا ایسا ہوتا ہے تو بچے کی زندگی تو اجیرن بنتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ماں باپ کی زندگی بھی بڑی تکلیف دہ بن جاتی ہے، ماں باپ کی زندگی بھی بڑی کٹھن بن جاتی ہے. اور ظاہر ہے اس کی اگر ہم ڈیبیٹ کریں تو اینڈ لیس، اس کا کوئی انجام نہیں، کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے کہ اس میں غلطی کس کی ہے. لیکن بہرحال دنیا کے اندر سائنس ترقی کر رہا ہے تو اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں انسان کی اپنی ہی کوتاہی بھی شامل ہو سکتی ہے، سب کی نہیں لیکن ہو سکتی ہے. اب قدرت کی طرف سے ظاہر ہے اگر 10 کیس ہیں تو سمجھ لیں فور ایگزامپل 8 کیس چلے گئے انسان کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے، لیکن 2 کیس ایسے ہیں جو قدرتی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں خدا نے اس کو ایسا ہی بنایا. حالانکہ ہم جانتے نہیں ہیں، لیکن یہ ہم قیاس آرائی کرتے ہیں کہ خداوند عالمین نے ان بچوں کو ایسا ہی پیدا کیا. ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیے کہ اگر خداوند عالمین نے ان بچوں کو، ان انسانوں کو اسی طرح سے پیدا کیا ہے تو کیوں کیا ہے؟ کیا حکمت ہے اس کے اندر؟ کیا قدرت ہے؟ یہ ہر انسان جاننے کی کوشش کرتا ہے. لیکن انسان کی جو عقل ہے وہ بہت تھوڑی ہے، ساری خدا کی خدائی انسان کو سمجھ میں نہیں آ سکتی. لیکن ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جتنی صلاحیت انسان کے اندر ہے اس سے کئی گنا زیادہ صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ خدا کی قدرت کتنی اعلیٰ ہے. لیکن پھر بھی ہم اپنی عقل سے وہ سمجھنا چاہتے ہیں، ہم اپنی عقل کو سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں کہ قدرت نے سب انسانوں کو صحت مند بنایا، یہ 2-4 انسانوں کو صحت مند کیوں نہیں بنایا؟ اور جیسے میں نے کہا یہ اللہ کی قدرت ہے، لیکن ہم جاننا چاہتے ہیں. اب بہت ساری باتیں ہیں. مثال کے طور پر اس دنیا سے ہم خدا کی خدائی سمجھ سکتے ہیں اگر سمجھنا چاہیں، کیونکہ خدا نے فرمایا چاروں طرف دنیا کے اندر ہماری نشانیاں ہیں. آپ غور کریں، آپ غور کریں گے تو خدا کی نشانی اس کے اندر نظر آئے گی.
تو جب ہم خدا کی خدائی یا خدا کی نشانی کی کھوج لگاتے ہیں کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے، تو ہم دنیا کو پہلے سامنے رکھتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر میں کہوں کہ فلانا جج بہت ہی اچھا ہے، بڑا انصاف کرنے والا ہے، تو ظاہر ہے خدا اس سے کئی گنا زیادہ انصاف کرنے والا ہوگا، رائٹ؟ اگر میں کہتا ہوں کہ فلانا آدمی بڑا سخی ہے، بڑا سخی ہے، کروڑوں گنا زیادہ سخی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہو سکتا ہے، صحیح ہے نا؟ کہتے ہیں کہ فلانا آدمی لوگوں کی اتنی مدد کرتا ہے، تو آپ پہنچ سکتے ہیں خدا کے۔ تو انسان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لیکن سمجھنے کے لیے انسان کی جو دلیل ہے یا انسان کی زندگی کی جو باتیں ہیں وہ دلیل کے طور پر ہم پیش کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج دنیا کے اندر تقریباً ساری دنیا کے اندر جو معذور لوگ ہیں ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ ملتا ہے یا دیا جاتا ہے، تقریباً ہر گورنمنٹ۔ اب ہمارے ملک کی تو بات کچھ اور ہی ہے، لیکن باقی جو ترقی یافتہ ممالک ہے وہ ایسے لوگ جن کو وہ عام زبان میں ہینڈی کیپ کہتے ہیں، ایسے انسانوں کو الگ فیسلٹیز ملتی ہے، الگ فیسلٹیز ملتی ہے، الگ سہولیت ملتی ہے۔ ایک مکمل صحت مند انسان اور ایک نامکمل صحت مند انسان، دونوں کی جو فیسلٹیز ہے اس میں فرق ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جہاں مال وغیرہ ہوگا وہ ہینڈی کیپ کی پارکنگ زیادہ ہوگی، ہینڈی کیپ کی لائنیں بھی نہیں ہوگی، ہینڈی کیپ کو اور بہت ساری چیزیں ملے گی۔ تو دنیاوی طور پر ایک انسان دوسرے ہینڈی کیپ انسان کو یہ سہولیت فراہم کر سکتا ہے، تو وہ دونوں جہاں کا مالک جس نے انسان کو ہینڈی کیپ پیدا کیا، اس کے پاس اس کے لیے کیا کیا فیسلٹیز ہوگی، کیا کیا فیسلٹیز ہوگی۔ یعنی آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر خدا نے ہم کو یہاں پیدا اس طرح سے کیا ہے، تو آخرت میں انسان کو خداوند عالمین کس طرح سے ٹریٹ کرے گا۔ ظاہر ہے کہ ایک صحت مند انسان کی طرح ایک جو معذور انسان ہے اس کو کمپیر نہیں کیا جاتا دنیا میں بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں بھی ایک ایسا انسان جو ہینڈی کیپ ہے اور ایک ایسا انسان جو صحت مند تھا، دونوں کے درمیان فرق ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہینڈی کیپ انسان پہ زیادہ ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی انسان کو معذور پیدا کیا ہے، قدرت نے کسی انسان کو معذور پیدا کیا ہے، تو اس کے لیے خداوند عالمین کے پاس بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس نے یعنی رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ سبجیکٹ تھوڑا لمبا ہے، تو انشاءاللہ اس کو میں اپنی دوسری ویڈیو کے اندر استعمال کروں گا، کنٹینیو کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، جیو اور جینے دو۔